لیول پر کبھی نہیں آیا تھا، لیکن جو اس لیول پر ہے وہ اس نے امریکہ سے خود درخواست کی کہ آپ آئیں اور آ کے سیز فائر کروائیں، کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں رہی. تو جب امریکن پہلے کہہ رہا تھا کہ جی آپ دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے میں نہیں آ رہا، لیکن اب جب کہا ہے تو اب ظاہر ہے امریکہ بیچ میں ہے، تو اس میں جو گرنٹر ہے وہ دنیا کی کہتے ہیں سپر پاور ہے، تو وہ اس مسئلے کو جو لے کے جو چلے گی، اگر نہیں کرتا تو بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، بھارت کی اس کی سبکی ہوگی. تو بھارت اس مسئلے میں چاہے گا کہ وہ جو بھی مذاکرات ہوں اس میں وہ چاہے گا کہ اگر اس میں کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے، کیونکہ اس کو پہلے ہی بڑا نقصان ہے، ابھی دھوئیں ختم نہیں ہوئے ادھر، دھوئیں بھی باہر نکل رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو ایک یہ بھی ہے، ان کی عوام میں بھی بڑا پریشر ہے مودی پر، اور مودی پر بھی خود بھی پریشر ہے کہ جو اس نے غلط چال کھیلی اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا، اس کی سیاسی ساخت ساری خراب ہوئی. تو یہ اب جو مسئلہ ہے کہ اب اس میں اب بچت کرنی ہے، اب انہیں بچت کرنے کے لیے جو مذاکرات ہے اس میں دیکھیں وہ ٹیبل ٹاک پر آتا ہے، تو اس میں مذاکرات جدھر بھی ہوں پاکستان کی جانب سے جو پیشکش کی گئی ہوئی ہیں، جیسے خالد کجول صاحب نے بھی بتایا ہے، تو ان پیشکش کو جو ہے اس پر عمل درآمد کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے کیونکہ بھارت پھنسا ہوا ہے تو بھارت کو اپنے کچھ کرنا پڑے گا. یہ اب جو گرنٹر ہے وہ دیکھیں گے کہ کس کی سائڈ زیادہ لیتا ہے، تو وہ اس صورتحال میں یہ دکھتا تھا، کیونکہ پاکستان اس وقت وننگ ایج پر ہے، تو پاکستان کو اپنی باتیں منوانے کے لیے بڑی ایک جو ہے راہ ہموار ہوئی ہے، اور بڑی ایک اچھی آپشن ہے کہ پاکستان اس وقت اپنا جو بھی کرے، کیونکہ پاکستان نے پہلے کہا تھا کہ جو بھی کریں اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ وغیرہ کروائیں. ہاں زیادہ اب دنیا بھر کو پتہ چل گیا کہ بھارت کی جانب سے جو دہشت گردی جس کے بارے میں پاکستان سب کو ممالک کو پہلے کہتا تھا، نہ صرف وہ اپنی سرحد استعمال کرتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، دوسرے ممالک ہمسایہ ملکوں کی بھی، دوست ممالک کی بھی وہ سرحد کو استعمال کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. اب سب کے سامنے ہو گیا، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو جو ریسنٹلی ہوا ہے، اس میں بھارت کی جانب سے جو اور بلوچستان کے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو بھی ہے، دہشت گردی جو بھی ہوتی ہے، تو اس میں بھارت ہی ہے جو سارا ملوث ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب اس کو امریکہ کے سامنے تسلیم کرنا پڑے گا کہ جی اگر وہ جو اگر سازش کرتے ہیں، ٹرمپ کر رہے ہیں ثالثی، تو اس میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جی ہم نہیں آئندہ کریں گے. جو بھی کشمیر کا بھی مسئلہ ہے اور جو پاکستان میں جو دہشت گردی ریسنٹلی کی ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس چیزوں پر اس کو آنا پڑے گا کہ پانی وہ کیسے بند کر سکتا ہے سنتاس کے معاہدے کے بارے میں. تو پاکستان کو اس میں اپنے موقف میں جو بھی اپنا موقف رکھا ہے اس میں بالکل انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ہوگی. اور اگر اس پر جو بھارت نے کبھی نہیں، نریندر مودی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب مذاکرات کے لیے آ کے بیٹھیں، تو یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس نے خود کہا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی بالکل. اور ظاہر ہے اب بھارت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کو شاید نا بہت کمزور سمجھ رہا تھا، لیکن جس طرح کا منہ توڑ جواب ملا ہے اس کے بعد وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا. عامر صاحب آپ بات کر رہے تھے جو ٹرمپ کی ٹویٹ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں وہ جب آئے تھے نا شروع سے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ میں جنگیں نہیں چلنے دوں گا، اور وہ یوکرین اور اس کے اوپر بھی گئے تنازع کے اوپر. لیکن یہ بڑا فرق کیوں ہے؟ دیکھیں یہی کام وہ غزہ پہ نہیں کر رہے، وہاں اسٹریٹجیکلی وہ اپنے مزے لے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمندر کی نئی سٹرپ بنانی ہے ہم نے، اور ہوٹل بنائیں گے، سب کچھ کریں گے. یہاں پہ بھی ٹرمپ اور ان کی ٹیم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپس میں کر لیں گے، 1000 سال سے لڑ رہے ہیں، ڈیکیڈ سے لڑ رہے ہیں. بڑی انہوں نے ہمیں چھٹی کرا دی تھی. انڈیا تو مائٹ پہ کھڑا تھا اپنی کہ جناب دیکھ لو ہم تو کچھ کریں گے ہی نہیں. ہم نے ان کو سگنل 2-3 دفعہ دیے. ہم نے بتایا کہ ہم نے آپ کا جو جیم کیے رافیل پہلے دن وہ بھاگ گئے، پھر ہم نے ان کو رافیل گرا کے دکھائے، وہ ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر ہم نے سری نگر میں لائٹ آف کی 2 دن پہلے، وہ کہتے رہے حملہ ہو گیا، وہ پریشان یہ تھے لیکن مان نہیں رہے تھے. پھر یہ جو میں نے ابھی تفصیلات بتائیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن فل ٹائم بالکل نو ڈاؤٹ. ظاہر ہے کہ میں اس دن ٹرانسمیشن میں صبح کہہ رہا تھا شاید 3:30-4 بجے، جب یہ ابھی پہلی بھی نہیں آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ امریکہ ان ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں آئیں یہ ہم نے بعد میں بتائیں لوگوں کو، یہ امریکہ کو پتہ چل گئی ہوئی تھی کہ وہاں کام پورا ہو گیا ہے انڈیا کا، اور انڈیا بھاگ پڑا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم بھی تو ڈی ایسکلیشن چاہتے تھے، لیکن جب ہماری سوورینٹی کا وہ خیال ہی نہیں کر رہے تھے تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے جواب دینا تھا. اچھا ہم نے جواب اس طرح دیا کہ بڑے بھائی صاحب داخل ہو گئے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو جو مغرب کی مائٹ بنی ہوئی تھی وہ تو پاکستان کے اور چائنا کے جو کمبینیشن ہے اس نے اڑا کے رکھ دی ہے. ان کے لیے اپنی سروائیول کا ایشو ہو گیا کہ دنیا میں جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے ہماری اس ٹیکنالوجی کا بنے گا کیا.
हालांकि वो यूरोप से भी लड़ रहे थे, यूरोप के साथ इंडिया का मसला बना हुआ था, क्योंकि वो यूक्रेन की जंग में रशिया के साथ खड़ा था इंडिया खुल के कि जनाब मैं तो वहां खड़ा हूं, और यूरोप इस बात पे भी नाराज था। तो उनके लोगों ने भी वो बात कही जो पाकिस्तान कह रहा था। इंडिया हर तरफ से इस दबाव में तो पहले से था कि आप बातचीत का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन जो अमरीकी बेतनाई थी हमारे तो फिर भी हक में थी ना, कि वो उसके हक में तो नहीं बोल रहे थे कि आपस में तय कर लो। तो कुदरत ने ये मौका दिया कि जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर ली हुई है इंडिजिनस, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि इसमें किसी और मुल्क के साथ हमने, जैसे चाइना है, जो कुछ कर लिया है अंदर हम खुद हैं, यूज हम खुद कर रहे हैं। वहां तो इसराइली टेक्नीशियन आगे बैठ गए थे इनके हाथों राफेल की कुटाई के बाद कि हमें भी मरवाओगे तुम, तो वो खुद चला रहे थे वहां बैठ के, लेकिन हमने उनका भी असर किया। अब जब ये लड़ाई हो गई है तो इंटरनेशनली ये बात समझ आ गई कि इस तरह ना छोड़ दो कि आप जो समझ रहे हो कि चाइना के मुकाबले में अकेला भारत सारे रीजन को संभाल लेगा और पूरी दुनिया में हमारा काम करेगा, वो उसकी मिथ खत्म हो गई, टूट गई। वो जो हमने इनके साथ किया है ना, हमारे फाइटर प्लेन्स ने किया है, ये ऐसे बात नहीं है कि जो जज्बे जहाज में शहादत में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास पहले भी थी, अच्छा हमारे पास कम की थी, हमने तब भी उनके तैयारे गिराए, हमने 65 में भी गिराए, लेकिन ये जो जज्बा है और ये जो ट्रेनिंग है हमारे पायलट्स की और ये जो फौजी जवान खड़े होते हैं, ये जो जज्बा शहादत है, ये तो उनके पास नहीं है। तो ये सारी चीजें मिलके कम्बिनेशन बनता है। उस कम्बिनेशन ने ट्रंप को अब मजबूर किया है कि अंगेज करो भाई इनको, ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इंडिया तो अब उस बात से तो खत्म हो गया कि हमने तो मैसेज दिया था ना कि अब अगर कुछ और होगा तो आपकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है ना, हम उन चीजों पे जाएंगे। मतलब हम आम शहरी पे नहीं गए, हम मिलिट्री बेसिस पे गए, एयर बेसिस पे गए, उनके प्लेन्स पे गए, फिर हमने कहा हम आपकी जो इकोनॉमिक हब है उस पे जाएंगे। वहां से उनके बिल्कुल घुटने लग गए, ले आए। अब अच्छा ट्रंप क्यों आए हैं, जो बात बुनियादी हो रही है, हमें बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ खुद सुपरस्टार हो गए हैं और हमसे कोई बात ही ना करे, नहीं, हमारे बहुत इश्यूज हैं, हमें सबको लेके चलना है। हम क्यों मान गए सीज फायर पे, इसलिए मान गए कि ये हम ये दुनिया को बता रहे थे कि हमारे पास वायलेशन हुई है हमारे बॉर्डर्स की, हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें आप रिस्ट्रेन करने का कह रहे हैं, हम तो इश्तियाल में नहीं आ रहे, लेकिन मर्जी के अपनी जगह और वक्त का हम कह रहे थे। अब जब सारी दुनिया आपके साथ बात करने के लिए आ रही है और आपकी दिफाई सलाहियत मजबूत है, जो सारी इस्तेमाल भी नहीं हुई, उनकी तो तबाह हो गई, तो हमें ये काम करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। हमने सबको राजी कर लिया। ट्रंप का जो ये ट्वीट आया है कि इसके अंदर मैं तजारत भी करूंगा, हमारे लिए बहुत अच्छी राहें खुली हैं। अब इंडिया नाराज होता है तो वो उनसे होगा ना, वो वहां पे मोदी का इस ट्वीट के नीचे देखें इंडियंस कर कह रहे हैं, हशर कर दिया है। जो वहां पे पार्लियामेंट में बात हो रही है, लोकसभा में और सब जगहों पे जो लोग उनके मेंबर्स हैं, वो तो वहां उनको जीना आराम कर दिया। जो लोगों का जीना आराम इसने मोदी ने किया हुआ था, आज वो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वहां जुलूस निकलना आसान नहीं था, वहां तो जुलूस आ गए, वहां तो लोग बोलने लग गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पाकिस्तान ने, जो आप भी बात कर रहे हैं ना आमिर साहब, टेक्नोलॉजी यकीनन जो चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी है उसकी धाक बैठी है, लेकिन जो हौसले